اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور کروڑوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج کے جمعے کا خطبے کا ترجمہ کرنے کا اللہ عز و جل نے موقع عطا فرمایا اور وہ بہت ہی پیارا عنوان تھا۔ آج کے خطبے کے جمعہ کے خطبے کا ترجمے کا عنوان جو ہے وہ توبہ کے اوپر ہے، اور اللہ عز و جل ہے تو بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ یہ آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں وہ یعقوب کو بائبل میں جیکب کہتے ہیں۔ جیکب بھی یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ اگر آپ فرانس میں جائیں گے تو فرانس میں وہ جیکب کو جیک کہتے ہیں۔ تو جو پریسیڈنٹ تھا جیک چیراک، وہ یعقوب چیراک ہی تھا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ فار ایسٹ میں جائیں گے، چائنا میں، تو وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے ہی نام کو جیکی چین کہتے ہیں۔ وہ جو فلم سٹار نہیں تھا، وہ تو کچھ کامیڈین وغیرہ کرتا تھا، مارشل آرٹ، وہ جیکی چین بھی یعقوب چین ہی تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو ذریات ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، بڑا شدید۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے 99 قتل کیے ہیں، وہ تلاش میں نکلا کہ کیا میرے لیے کوئی مغفرت ہے، کیا میرے لیے کوئی امکانات ہے کہ اللہ عز و جل مجھے معاف کر دیں۔ تو دیکھو یہاں پر سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ایک شخص سے اس نے رابطہ قائم کیا اور راہب سے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی امکانات ہے۔ اس نے کہا نہیں، 99 قتل کر چکے ہو تم، ابھی تمہارے لیے کوئی مغفرت نہیں ہے، کوئی क्षमा याचना نہیں ہے، کوئی پارڈن نہیں ہے۔ اس نے اس کا بھی قتل کر دیا اور پورے 100 کیے۔ 100 میعات کہتے ہیں عربی لغہ میں۔ فَكَمَّلَهُ مِئَاتَ قَتْلًا، اس نے پورے 100 قتل مکمل کیے۔ اب وہ پھر وہ 100 قتل کا جو بوجھا ہے وہ لے کر گھوم رہا ہے۔ اس نے کسی عالم سے رابطہ قائم کیا۔ دیکھو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ ہم نے عالموں سے ہی اپنے مسئلے مسائل حل کروانے ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جب عالم نے دیکھا، اس نے کہا کہ ہے آپ کے لیے مغفرت۔ آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جس زمین پہ آپ ہیں وہ بڑی گنہگار لوگوں کی زمین ہے۔ اب وہ زمین کو ترک کریں، گنہگار لوگوں سے کی بستی سے خارج ہو جائے، اور وہ جو دور کہیں ایک بستی ہے جس میں اللہ کے نام لیوا لوگ ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، آپ اس بستی کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ وہ شخص ہے تو اس بستی کی طرف چل پڑا جس بستی میں اللہ کے نام لیوا لوگ تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور وہ جو یعنی خراب لوگ والی زمین تھی اس کو اس نے ترک کیا۔ راستے میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب اس راستے میں روح قبض ہوئی تو دونوں ملائکہ آ گئے، دونوں قسم کے فرشتے آ گئے۔ جو جہنم میں عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور جو جنت میں لے جانے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے۔ اب دیکھو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے کہ ملائکہ کو بھی علم الغیب نہیں ہے، ورنہ وہ حجت نہیں کرتے۔ وہ جو ایک ملائکہ تھے، فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم لے جائیں گے کہ یہ اتنا خراب اور خطرناک ظالم اور ہے تو گنہگار انسان ہے کہ اس نے 100 قتل کیے۔ پھر جو مغفرت والے تھے، رحمت کے جو ملائکہ تھے، انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہم لے جائیں گے کہ اس نے توبہ کی ہے، اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ اس ارض جو زمین ہے جس سے نکل کے وہ جس کی طرف چل پڑا تھا، آپ اس کا قیاس یعنی مقاس یعنی اس کو ناپو۔ وہ زمین کو جب ناپا گیا
تو اللہ عز و جل نے اپنے امر سے اس زمین کو حکم دیا، وحی نازل کی اس کی طرف کہ اے زمین تو سکڑ جا، جس زمین کی طرف وہ تو سبر کہتے ہیں، یہ اس قسم کا جو ایک بالش ہوتا ہے نا، ایک سبر یعنی ایک بالی زمین، وہ اس طرف سکڑ گئی جس طرف یہ نکلا تھا توبہ کے لیے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہے تو وہ اس کو پھر رحمت والے ملائکہ اس کو لے گئے، جنت میں داخل ہوا۔ یعنی پتہ چلا کہ اگر سچے دل سے ہم توبہ کریں، اللہ عز و جل ہماری توباؤں کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ توبۃ النصوح ایسا الفاظ آیا ہے، ایسی آیت ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ اس گناہ کے اوپر ہم لوٹ کے نہیں جائیں۔ ایسے اس میں ہم کو سیکھنے والی چیزیں ہیں بہت ساری اس حدیث سے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ سو والی زمین جو ہوتی ہے اس سے ہم لوگوں کو خارج ہونا ہے، نکلنا ہے، اور جو ہم لوگوں کی سنگت، ہم لوگوں کی جو صحبت ہے وہ اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ہو، جو اللہ کے نام لیوا ہو، تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہو، متقی ہو، پایس ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہو۔ پھر شیخ صاحب نے جو خاطب تھے، انہوں نے ایک حدیث مبارک کہنے کے بعد میں، یہ جو حدیث مبارک ہے وہ کہنے کے بعد میں انہوں نے ایک قرآن الکریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین یا عبادی الذین من اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، جس نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر رکھا ہے، ظلم کر دیا ہے، گناہوں کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ عز و جل ایسا معاف کرنے والا ہے، تمہارے تمام گناہوں کو اکٹھا کر کے وہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آج کے خطبے کا ترجمہ ایسا تھا۔ اللہ ہم سب کی توباؤں کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمالوں کو اپنے فضل کرم رحم سے امر سے بہت پہاڑ کی مانند کر کے قبول فرمائے۔ تقبل اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔